नाज़रीन, वहां यूक्रेन का मामला अचानक से बिगड़ गया है, जिसे ट्रंप ने वर्ल्ड वॉर से ताबीर किया है, वर्ल्ड वॉर का खतरा जाहिर कर दिया है। और यहां अब मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी हसास घड़ी आ गई है मिडिल ईस्ट से। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू हमला करने जा रहा है। पहले दिन से नेतन्याहू की जो इल इंटेंशंस हैं, पहले दिन से हम आपके सामने ये रख रहे हैं कि नेतन्याहू के होते हुए कोई परमानेंट सोल्यूशन, कोई पुरअमन हल जो है वो यहां पर नहीं हो सकता है। तो इस वक्त खबर यह है कि नेतन्याहू हमला करने जा रहा है। अगले 24 या 48 घंटों के अंदर अंदर जो है वो नेतन्याहू हमला कर सकता है, क्योंकि सीज फायर एक्सपायर हो रहा है और सीज फायर एक्सटेंड नहीं हुआ, और जो इसलिए नहीं हुआ कि नेतन्याहू जो है वो अटैक करने जा रहा है। और उधर वेस्ट बैंक के अंदर रमजान मतलब अब पहला रोज़ा था, तो वहाँ पर शहादतें हुई हैं। बच्चों को शहीद करने की जो इतलात है वो वेस्ट बैंक से सामने आ रही हैं, और डायरेक्ट गोलियां वहाँ पर मारी गई हैं। और गज़ा से और इसराइल की दीगर लीथल जो टेक्नोलॉजी है वो वेस्ट बैंक के अंदर मज़ीद ट्रांसफ़र की जा रही है, जिससे कैजुअलिटीज़ वहाँ पर बढ़ने का और ज़्यादा ख़तरा वहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ यूरोप जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ पोजीशन ले रहा है। लंदन में जो है वो अगले कुछ घंटों के अंदर सबसे अहम तरीन मीटिंग हो रही है। पूरा यूरोप उसमें शरीक होगा, और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुर्की को भी इसमें इनवाइट किया गया है। लंदन में बहुत ही डिसाइडिंग मीटिंग जो है वो होने जा रही है। अब इसमें यूरोप ने ये डिसाइड करना है कि क्या वो जंगबंदी की तरफ जाएगा या फिर जंग को जारी रखेगा। जंग को जारी रखने का मतलब यह है कि वर्ल्ड वॉर, और जंग को जारी रखने का मतलब यह है कि अमेरिका के खिलाफ पोजीशन लेना, अब टोटली अमेरिका के खिलाफ चले जाना, क्योंकि अमेरिका की इस वक्त पोजीशन जंगबंदी की है। और ज़ेलेंस्की को ट्रंप कह रहा है कि उसने हमें ह्यूमिलिएट किया है, हमारी तज़हीक की है, हमारी इंसल्ट की है। तो अगर कोई भी दुनिया का मुल्क ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा होगा तो उसको ट्रंप ऐसे ही देखेंगे कि ये हमारी इंसल्ट कर रहा है और हमारे मुफादात के खिलाफ जो खड़ा हो रहा है। तो अगर एक तो यूरोप के यूक्रेन की सपोर्ट जारी रखने का नतीजा वर्ल्ड वॉर की सूरत में निकलेगा, जिसका खुद ट्रंप ने इस बारे में खुलकर कहा है कि आगे वर्ल्ड वॉर खड़ी है। और दूसरा नतीजा ये होगा कि फिर यूरोप अकेला वर्ल्ड वॉर लड़ेगा, उसमें अमेरिका नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका तो अलग पोजीशन ले चुका है ना। तो इसलिए अब यूरोप को फैसला करना है, और अब एक एक घंटा इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब ये खाली बयानात नहीं, आप देखिए कि अमेरिका ने बहुत सारी सप्लाईज बंद कर दी हैं, मजीद बंद कर रहा है। तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है? उसका नतीजा ये निकल रहा है कि यूक्रेन की कैजुअलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, रशिया बहुत सारे इलाकों को कंट्रोल में लेता चला जा रहा है। तो अगर इस तरह से यूक्रेन क्या जो है वो डिफीट होगी और उनकी कैजुअलिटी और सारा मामला बढ़ेगा, तो तलखी और बढ़ेगी। यानी ये बयानात नहीं है, अब ऑन ग्राउंड उसका असर आप देख सकते हैं कि यूक्रेन तेजी के साथ जंग हार रहा है, उसके डिफेंस लाइंस है वो तेजी के साथ कोलैप्स होती चली जा रही हैं। इसलिए एक एक घंटा इंपॉर्टेंट है, और इसमें बड़ी क्रूशल घड़ी दोनों जगहों पर आ गई है, इधर मिडिल ईस्ट में और उधर यूक्रेन में। अगर यूरोप क्या फिर सरेंडर करेगा? भाई अगर अमेरिका की पोजीशन के ऊपर जाएगा तो फिर सरेंडर है, जंगबंदी को कबूल करना पड़ेगा। और अगर वो यूक्रेन को जंगी मदद का ऐलान करता है, जिस तरह की रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स इस वक्त यूरोपियन कंट्री से आ रही हैं कि हम जंगी मदद करेंगे, अगर मुत्तफिका तौर पर अगले घंटों में जो मीटिंग हो रही है इसका फैसला हो जाता है, सब एग्री कर जाते हैं, अभी तो इंडिविजुअली सब कंट्रीज के बयानात आ रहे हैं, अगर इस मीटिंग में फैसला कर लिया जाता है कि नहीं हम सपोर्ट भेजेंगे यूक्रेन को, तो ये एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा आप समझ लें कि टर्निंग पॉइंट यहां से होने जा रहा है। तो इसलिए ये बड़ा क्रूशल टाइम है, और जब आप अननेसेसरी वॉर छेड़ते हैं तो फिर उसका नतीजा यही निकलता है, आप फिर टफेस्ट सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं कि आपके पास सामने वाज़ेह रास्ता नहीं होता, आपने कौन सा इख्तियार करना है जब आप बिला वजह की, क्योंकि यूक्रेन की जंग ऐसी ही एक एरोगेंस, ये वेस्ट की एरोगेंस के अलावा और कुछ भी नहीं था। प्यूटन फ्रॉम 30 ईयर्स रशिया की जानिब से जो है प्रपोजल्स ऑफर किए जाते रहे, और जंग छेड़ने से पहले भी वहां ट्रंप ने एक आखिरी प्रपोजल रखा था, लेकिन उसको नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? एरोगेंस। तो फिर उसका नतीजा यही निकलता है। तो इस वक्त कैपिटल्स, दारुल हुकूमतों की सूरत हाल ये है, चाहे वो मिडिल ईस्ट के हों, चाहे वो यूरोपियंस हों या बाकी हों, क्योंकि बाकी दुनिया भी देख रही है, क्योंकि सारी दुनिया के ऊपर इसका असर होगा। तो यूरोपियंस, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, कनाडा, यहां पर यह सूरत हाल है दारुल हुकूमतों में जैसे वर्ल्ड वॉर से पहले थी। उसी तरह की टेंस सिचुएशंस हैं, टफ सिचुएशंस है, अनसर्टेनिटी है, लीडरशिप इस बारे में कन्विंस नहीं है कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए, क्या बनेगा। खुद लीडरशिप इस वक्त कंफ्यूज है, यानी एक अनसर्टेनिटी की जो फिजा है वो इस वक्त हर तरफ नजर आ रही है। और रशिया की स्टेटमेंट आई है, रशिया ने ट्रंप की तारीफ की है, और रशिया ने कहा है कि बड़े जबरदस्त अंदाज से ट्रंप ने जो है वो ज़ेलेंस्की को जवाब दिया। और साथ रशिया ने कहा है कि ट्रंप ने तो बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया है,
ट्रंप को तो थप्पड़ मारना चाहिए था ज़ेलेंस्की को। ज़ेलेंस्की की तो बचत हो गई है। ट्रंप थप्पड़ मार सकता था ज़ेलेंस्की को, जिस तरह का वो बदतमीजी कर रहा था। तो ये रशिया की स्टेटमेंट है। अब इसको आप कहते हैं जल्दी के ऊपर तेल डालना, तो इस तरह की सूरत हाल है। तो रशिया अपने जारी बात है वो बदले ले रहा है, क्योंकि 30 ईयर्स एक वो बड़ी टफ सिचुएशन से गुजरे हैं। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा और ह्यूमिलिएशन उनकी और इनजस्टिस बहुत कुछ उन्होंने फेस किया है। तो अब वो भरपूर आप देखिए एक कारी ज़रब है, और हम जिसको कह रहे हैं हाउस ऑफ द वेस्ट, वो सारे का सारा जो इस वक्त रेजा हो रहा है। वहां चाइना में मुलाकातें हो रही हैं रशिया और चाइना की, और वहां पर ताल्लुकात को मजबूत बनाया जा रहा है। रशिया और चाइना से जिसने लड़ना था उनकी हालत आप देख लीजिए। तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जिससे इंसानियत इस वक्त गुजर रही है। अच्छा, मिडिल ईस्ट में इस वक्त सबसे पहले अगर हम देखें तो ब्लूमबर्ग की खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस वक्त बाकी मीडिया अल जजीरा भी रिपोर्ट कर रहा है। ब्लूमबर्ग की खबर यह है कि नेतन्याहू हमला करने जा रहा है। द प्राइम मिनिस्टर हु इज रेडी टू रिज्यूम फाइटिंग हेल्ड कंसल्टेशंस विद द चीफ्स ऑफ द डिफेंस स्टाफ। ये नेतन्याहू का स्पोक्स पर्सन बात कर रहा है। ब्लूमबर्ग इसको रिपोर्ट कर रहा है, अल जजीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू हमला करने जा रहा है, और एक हतमी मीटिंग उसने की है। और हमास की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, हमास ये बता रही है कि दुनिया पुश करे इजराइल को सीज फायर के लिए, हम वगरना हम जंग के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसी जंग होगी जो बहुत तबाहकुन होने जा रही है। और हमास ये कह रही है कि इजराइल पहले फेज को एक्सटेंड करना चाहता है, जिसकी कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपने अमन करना है तो फिर दूसरे फेज में दाखिल हुआ जाए। ये इसकी क्या ग्राउंड्स हैं कि पहले फेज को एक्सटेंड किया जाए? जब अमन ही करना है तो जो मुआहिदा हो चुका है उसके ऊपर बढ़ा जाए, या दरमियान में कोई नई चीज़ है वो दाखिल की जाए। तो चूंकि एक इजराइल की जानिब से सिर्फ ट्रिक है अपने कैदियों को छुड़वाने का, पहले फेज को सिर्फ एक्सटेंड करवाने का, तो हमास उस बात को समझती है, इसलिए वो इस पर कैसे राजी हो सकती है। तो हमास की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, Netanyahu holds extensive security consultations as Hamas said refusing to extend first phase। हमास ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल लिख रहा है कि एक्सटेंसिव सिक्योरिटी कंसल्टेशन नेतन्याहू कर रहा है हमला करने के लिए। इजराइल थ्रेटन्स टू रेज्यूम गाजा वॉर, हमास अर्जेस प्रेशर ऑन मीडिएटर्स। अब हमास कह रही है कि आपने मुआहिदा करवाया था, और हमने देखें अगर हमास ने एक आर्जी जंगबंदी तो वो कभी भी कबूल नहीं कर रहे थे। अगर उनको पहले बताया जाता कि ये 42 डेज का है तो वो कभी इसको कबूल ही ना करते, फिर वो कभी इनके कैदी छोड़ते ही ना। तो हमास के साथ जो वादे किए गए, हमास के साथ जो एग्रीमेंट किया गया, जो उन्होंने कैदी छोड़े हैं वो इस शर्त के ऊपर छोड़े हैं कि ये आगे बढ़ेगा, इस शर्त के ऊपर नहीं छोड़े कि 42 दिनों के बाद दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। तो इसलिए वो मीडिएटर्स को कह रहे हैं कि आपने मुआहिदा करवाया था, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। साथ वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को, दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि यहां से फिर जो आगे जंग छेड़ेगी वो बहुत बड़ी जंग होगी, क्योंकि हम पिछले 16 महीनों से जंग के खास लेवल तक पहुंचे हुए हैं। ऐसा नहीं कि ये पहली बार जंग शुरू होने जा रही है, 16 महीने एक खास लेवल पर पहुंचे हुए हैं, उससे आगे जंग शुरू होगी, यानी ज्यादा वाइडर तरीके में जंग शुरू होगी। हमास सोर्सेज टेल्स सऊदी टीवी इजरायली वायलेटिंग गाजा डील बाय रिफ्यूजिंग टू डिस्कस सेकंड फेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमास ने सऊदी अरब के मीडिया को इंटरव्यू दिया है। सऊदी अरब का मीडिया सरकारी मीडिया, तो मतलब सऊदी अरब जो है आपको पता है हमास के हवाले से जो उनके सारे मामलात हैं, तो हमास ने सऊदी टेलीविजन को इंटरव्यू दिया, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो वो कह रहे हैं कि इजराइल सेकंड फेज को डिस्कस ही नहीं कर रहा। वी आर कम्युनिकेटिंग विद द मीडिएटर्स टू मूव टू द सेकंड फेज ऑफ द गाजा एग्रीमेंट। इसके साथ खबर ये आ रही है कि गजा में हैवी गन फायर जो है वो रिपोर्ट हुआ है, हैवी फायर फ्रॉम द इजरायली टैंक्स अलोंग द फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, जिससे अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट इजराइल ने निकलना है, वहां पर इजरायली टैंक्स जो है वो गोले बरसाना शुरू हो गए हैं। ये उस वक्त रिपोर्ट सामने आ रही है। सेम टाइम के ऊपर वेस्ट बैंक में इजराइल की बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी जो है वो रिपोर्ट हो रही है। रमजान का पहला रोजा था, लेकिन उसके बावजूद किसी चीज का लिहाज नहीं किया जा रहा, और वहां पर बच्चों की शहादतें हुई हैं। और जो फादर हैं उन्होंने बताया, बच्चे के जो वालिद हैं उन्होंने बताया कि इजरायली फौज ने साथ उसको मौक किया, उसका मजाक उड़ाया और कहा कि तुम्हारा भी आगे हशर यही होगा। गोली मारी गई है वहां पर, ठीक है ना, बच्चों को। तो ये बहुत ही अफसोसनाक खबर जो है उस वक्त वेस्ट बैंक से सामने आ रही है। और साथ इजरायली वो जो फादर है वो अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठा हुआ है, और ऊपर से उसको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उसको मौक किया जा रहा है कि तुम्हारा हशर भी आगे यही होगा। तो ये इस वक्त वेस्ट बैंक की सूरत हाल है। मैं आपको बता दूं, जो वेस्ट बैंक में चीज अनफोल्ड हो रही है, जो हालात वहां पर अनफोल्ड हो रहे हैं, जैसे अभी ये वाला वाकया हुआ है, वहां से आप देखेंगे आतिशफिशां ने फटना है। आगे से आगे वहां पर जुल्म बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब बच्चों को डायरेक्टली गोलियां वहां पर मार रहे हैं।
تو آتش فشان ہے وہاں پر پھٹنا ہے، اور یہ آتش فشان جب پھٹے گا تو پھر یہ صرف ویسٹ بینک تک محدود نہیں رہے گا، یہ بہت آگے تک جائے گا، یہ جارڈن میں پھیلے گا، جارڈن ڈریگ ہوگا تو پورا مڈل ایسٹ ڈریگ ہوگا، پورا مڈل ایسٹ ڈریگ ہوگا تو ساری دنیا متاثر ہوگی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جو ویسٹ بینک کے اندر جو ہے نا اس وقت انفولڈ ہو رہا ہے۔ دا گارڈین کی خبر دیکھیے، سی سی ٹی وی فوٹیج شوز دا کلنگ آف دا چائلڈ بائی اسرائیلی سولجر ان ہیبرون۔ دا گارڈین، ہیومن رائٹس ورکرز فیئر رائزنگ ڈیتھ ٹول ایز اسرائیلی آرمی ٹرانسفر غازہ ٹیکنالوجی ٹو ویسٹ بینک۔ گارڈین لکھ رہا ہے کہ خدشات اس بات کے بہت زیادہ ہیں کہ وہاں پر شہادتوں کا جو نمبر ہے وہ اور بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل جو لیتھل ٹیکنالوجی ہے غزہ والی جو وہاں پر استعمال ہوئی ہے وہ ویسٹ بینک کے اندر اسرائیل اس وقت ٹرانسفر کر رہا ہے۔ تو اس وقت ایک طرف یہ خبر ہے کہ نتنیاہو حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، پیرالل مصر سے خبر یہ ہے، عربوں کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ انہوں نے تو پراپر جو ہے وہ پلان تیار کر لیا ہے۔ ایجپٹ پرائم منسٹر، the Egyptian government has prepared a comprehensive plan for early recovery and reconstruction of the Gaza while keeping Palestinian citizens in the strip during the reconstruction process۔ ایک باقاعدہ جو پلان ہے وہ مصر کی جانب سے تیار کر لیا گیا ہے، جو 4 مارچ کو پریزنٹ کیا جائے گا، جس میں بتایا جائے گا کیسے ریکنسٹرکشن کرنی ہے، فلسطینی اس درمیان کہاں رہیں گے، غزہ اسٹرپ کے اندر ہی کہاں پر ان کو رکھا جائے گا۔ ایک پلان وہ ہے نا جو ٹرمپ کا ہے کہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جائے گا، تو مصر یہ پلان لے کر آ رہا ہے، 4 کو یہ ڈسکس ہونا ہے، وہ پلان تیار ہو چکا ہے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ نتنیاہو حملہ کرنے جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ہم پلان تیار کر رہے ہیں، تو دونوں چیزیں تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، ادھر سے بم گر رہے ہوں گے تو ادھر سے ریکنسٹرکشن ہو رہی ہوگی، ان دونوں میں سے ایک چیز ہونی ہے، کیونکہ یہ جو ریکنسٹرکشن ہے یہ جڑی ہوئی ہے فلسطینی ریاست کے ساتھ اور اسی کو ڈیریل کرنا چاہ رہا ہے نتنیاہو۔ تو ہم ایک ایسے پوائنٹ کے پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیا یہ ریکنسٹرکشن والا، جنگ بندی والا، فلسطینی ریاست والا بذریعہ مذاکرات یہ راستہ لیا جائے گا، یا پھر یہ نتنیاہو کی جو انٹینشنز ہیں کہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں یا 72 گھنٹوں میں جنگ شروع ہو جائے گی، یہ راستہ لیا جائے گا۔ تو بہت ہی کروشل گھڑی کے اوپر اس وقت ہم آ گئے ہیں۔ اگر یہ جنگ کا راستہ لیا جاتا ہے تو اس میں اب کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ مصر، جارڈن، یہ سارے کے سارے جنگ کے اندر ڈریگ ہو جائیں گے۔ اس کو ہم پہلے سارے سینیریو کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ مصری فوج اسی لیے تیاری کر رہی ہے، جارڈن میں اور شام کے اندر جو ریزسٹنس ہے وہ اپنے پورے طریقے سے منظم ہو رہی ہے، اس کو پتا ہے کہ آگے سنائی۔ ہوتیز کا بیان آیا کہ ہوتیز کہہ رہے ہیں وہ پوری طرح سے تیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ جنگ ہوتی ہے یہ صرف غزہ کی جنگ نہیں ہوگی بلکہ یہ سارے عربوں کی جنگ ہوگی، اور آفٹر ڈیکیڈز یہ صورتحال ہونے جا رہی ہے اور پوری دنیا کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے۔ ریزسٹنس مذاکرات کے لیے پریشرائز بھی کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے مورچے بھی سنبھال رہی ہے، اپنی پوری جو ملٹری اسٹریٹجی ہے اس کو بھی شیپ دے رہی ہے، اس کے لیے بھی پوری طرح سے تیار ہے۔ تو دیکھتے ہیں اگلے گھنٹے، اگلے چند دن بہت زیادہ کروشل ہیں دنیا کے مستقبل کے حوالے سے۔ اسی درمیان اب ذرا چلتے ہیں کہ جو زیلنسکی اور ٹرمپ کے درمیان لڑائی ہوئی ہے اس نے سارا پانسا ہی پلٹ دیا ہے۔ چیزیں آلریڈی خراب چل رہی تھی وہ بدترین ہو گئی ہیں، وہاں پر ہنگامی صورتحال ہے، بھونچال آیا ہوا ہے، اور سب سے بڑا بھونچال میڈیا کے اوپر آیا ہوا ہے، اور وہاں پر بحث یہ ہے، امریکہ میں سب سے زیادہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ بھئی کوئی کہہ رہا ہے زیلنسکی غلط ہے، کوئی کہہ رہا ہے ٹرمپ اور جے ڈی وینس غلط ہیں، کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہ سارا جو کیا گیا یہ جے ڈی وینس نے کیا ہے، اسی نے پرووک کیا، اس نے باقاعدہ پلان کے تحت یہ کیا ہے۔ اور وہاں پر یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ باقاعدہ جے ڈی وینس نے ایک ایمبوش لگایا ہے، ایک ٹریپ کیا ہے زیلنسکی کو یہ سارا کروانے کے لیے۔ اچھا، جو مین سٹریم میڈیا ہے امریکہ کا، جو یورپین میڈیا ہے وہ تو کیٹاگوریکلی ٹرمپ اور جے ڈی وینس کا قصور، اور جو امریکن میڈیا ہے اس کا بھی ٹلٹ جو ہے وہ زیلنسکی کے حق میں ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جو امریکہ کا مین سٹریم میڈیا ہے اس کا ٹلٹ جو ہے وہ اس کے زیلنسکی کے حق میں ہے، ٹرمپ اور جے ڈی وینس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اس وقت شدید غصے میں ہیں اور وہ زیلنسکی کے حق میں بیانات دے رہے ہیں، اور انہوں نے ٹرمپ اور جے ڈی وینس کو پپٹ قرار دے دیا ہے۔ بڑے ہارش ورڈ جو ہیں انہوں نے جے ڈی وینس اور ٹرمپ کے لیے وہاں پر جو ڈیموکریٹس ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، میڈیا کے اوپر آ کر جو وہ استعمال کر رہے ہیں، اور امریکی میڈیا کس کو صحیح کہہ رہا ہے؟ زیلنسکی کو صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ مطلب عجیب صورتحال وہاں پر۔ تو یہ معاملہ صرف وہ نہیں ہے کہ اس کا فورن پالیسی، مطلب ٹرمپ کو اندرونی طور پر بھی اب بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، جہاں پر میڈیا اس کے خلاف کھڑا ہے، جہاں پر جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو میں صرف ایک بات اس تناظر میں کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے، ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹرمپ کے لیے ایسے چیلنجز ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جنگ چھیڑنا اس کے لیے بہت غلط ثابت ہوگا، بہت نقصان دہ ثابت ہوگا اس کے اپنے لیے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی پوزیشن اور کمزور ہوگی۔ اب جو سینیریو بن گیا ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اندرونی بہت بڑے چیلنجز مزید بڑھ گئے ہیں۔
تو اگر ایسی صورتحال میں ٹرمپ جنگ چھیڑے گا مڈل ایسٹ کی, اگر نیتنیاہو کو گرین لائٹ دے گا, تو پھر ٹرمپ کی پوزیشن کتنی کمزور ہوگی. اب اس وقت دیکھیے ٹرمپ اپنے اوپر ہونے والی تنقید کا صرف ایک ہی جواز دے رہا ہے. اس کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ میں پیس چاہتا ہوں, میں امن چاہتا ہوں. ٹرمپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, جیسے ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں کہ تم تو پیوٹن کے پپٹ ہو, تم تو اس کے مفادات میں کام کر رہے ہو. تو آگے سے ٹرمپ اور اس کی ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ امن کا ریئل راستہ یہی ہے کہ ریالٹیز کو سمجھا جائے کہ رشیا فاتح ہے, یہ بات سمجھ کر ہی ہم امن کی طرف جا سکتے ہیں. میں کوئی رشیا کا حمایتی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, یہ اس کا بیانیہ ہے. میں امن چاہتا ہوں. اگر غزہ میں جنگ چھڑ جائے گی تو اس کا یہ بیانیہ تو سمندر برد ہو جائے گا. وہ ڈیموکریٹس اور میڈیا اور یہ سارے وہاں پر کہیں گے, اور ٹرمپ ایکسپوز ہوگا کہ اس کا جو انٹینشن ہے وہ امن نہیں ہے, بلکہ یہ واقعتاً رشیا کا حمایتی ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بھی ایکسپلائٹ کیا جائے گا تو ٹرمپ اور زیادہ مشکل پوزیشن کے اندر آ جائے گا. تو اس سینیریو کا یہ براہ راست اثر ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے. یعنی جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے ہم اس کو ایسے نہیں کہہ سکتے یہ وہیں تک محدود ہے, نہیں, اس کا اثر ہے مڈل ایسٹ تک. اس لیے اب ٹرمپ کے لیے مڈل ایسٹ میں جنگ چھیڑنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. اگر وہ کرتا ہے تو اس کے لیے اپنی بات منوانا, چیزوں کو امپلیمنٹ کروانا وہ مشکل ہو جائے گا. اس کے خلاف جو کرٹیسزم ہے, جو ریزنٹمنٹ ہے, جو مخالفت ہے, وہ اور بڑھے گی. ایک تو یہ سینیریو ہے. اچھا, یورپ جو ہے وہ بڑی ہارش پوزیشن لے رہا ہے اس وقت امریکہ کے خلاف, یعنی ٹرمپ کے خلاف. اصل تو معاملہ ٹرمپ کا ہے نا, وہاں ایک کے بعد ایک سٹیٹمنٹس آ رہی ہے کہ وہ زیلنسکی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور لنڈن میں جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے, ویسے یہ میٹنگ پہلے سے شیڈیول تھی, اور وہ اس تناظر میں ہونے جا رہی تھی کہ میکرون بھی ٹرمپ سے مل کر آئے ہیں, برطانوی پرائم منسٹر بھی مل کر آئے ہیں, اب زیلنسکی بھی مل کر آ رہے ہیں. تو اب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھئی امریکہ کی کیا پوزیشن ہے, امریکہ کیا مدد دے گا نہیں دے گا, تو ہم نے اپنا لاہ عمل طے کرنا ہے. یہ اس تناظر میں میٹنگ آلریڈی شیڈیول تھی, اس میں ہو گئی زیلنسکی کی لڑائی. تو اب اس جو ہے نا ساری ملاقات کا مدعا ہی بدل گیا ہے. اب تو ساری چیزیں بدل گئی ہیں نا, تو اس لیے انہوں نے ایک بڑا کروشل فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ پہلے یہ تھا کہ امریکہ کی ایڈ تو آ رہی ہے, اب یہ ہے کہ امریکہ نے ایڈ کاٹنا شروع کر دی ہے. تو ان کو ہنگامی فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو جنگ بندی اناؤنس کریں, کیونکہ جتنا وہ دیر کریں گے رشیا اتنے علاقے اور لیتا چلا جائے گا, اور ہر علاقے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ منرلز ہیں. تو رشیا اور علاقے, تو ان کو گھنٹوں کے حساب سے اب یہ فیصلہ کرنا ہے. اب اس کو وہ مزید کہیں یا تو جنگی مدد دینا پڑے گی, تو یا پھر جو ہے وہ سیز فائر اناؤنس کرنا پڑے گا. تو اس لڑائی کا اثر بنیادی طور پر یہ ہوگا. تو اس ملاقات کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. پھر اس میں ایک اور بات یہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ اگر یورپ یہ فیصلہ کرتا ہے جنگ جاری رکھنے کا, تو ٹرمپ تو پیچھے ہٹ گئے نا, تو کیا امریکن کمپنیز یورپ کو ویپن بھی سیل کریں گی؟ ایک ہے ایڈ دینا, ایک یہ ہے کہ یورپ فیصلہ کرتا ہے جنگ کو ہم جاری رکھیں گے. تو ٹرمپ نکل گئے, ٹھیک ہے, امریکہ اس سے نکل گیا, لیکن یورپ کو اسلحہ بیچا جائے گا. یعنی یہ بھی یورپ کے لیے مسئلہ ہے نا کہ کیا وہ چائنا سے اسلحہ لیں گے؟ بھئی دنیا میں ماڈرن ویپن کس کے پاس ہے؟ امریکہ کے پاس ہے, اس کے بعد چائنا کے پاس ہے, رشیا کے پاس ہے. تو رشیا کے خلاف وہ ویپن کہاں سے لیں گے؟ اگر ٹرمپ نے کہہ دیا کہ امریکن کمپنیز یورپ کو اسلحہ بھی نہیں بیچیں گی, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی چیز وہاں پر ڈسکس ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اوورال اگر ہم دیکھیں تو یہ ویسٹ کا ڈکلائن ہے جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے. اور اگر یہ جنگ کو بڑھاتے ہیں اور امریکہ اس میں تو نکل گیا, تو یہ ڈکلائن اور زیادہ تیز ہوگا. جب سب مل کر رشیا کے خلاف نہیں لڑ سکے تو یہ اکیلا یورپ کس طرح سے لڑ لے گا؟ اسی درمیان بتایا جا رہا ہے کہ یوکے کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی کال پر بات ہوئی ہے زیلنسکی سے اور ٹرمپ سے, معاملے کو ذرا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, کچھ لوگ یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جیسے باقی لیڈرز وہاں پر گئے ہیں تو وہاں پر ان کی بھی بڑی تصدیق ہوئی ہے, لیکن جیسے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے جو بولنا ہے بولنے دو اور چپ کر. جیسے یہی کیئر سٹارمر جو ہیں جو یوکے پرائم منسٹر ہیں, ان کی بھی بڑی تصدیق ہوئی, جے ڈی وینس نے کی اور کہا کہ یوکے میں تو کوئی فری سپیچ ہی نہیں ہے, لیکن وہ چپ کر کے انہوں نے ٹالا. کنگ عبداللہ کی کتنی ہیوملیشن وہاں پر ہوئی ہے, ان کے منہ کے اوپر کہا جاتا رہا کہ ان سے زمین بھی لیں گے, یہ غزہ کے لوگوں کو بھی نکالیں گے یہ, اور وہ چپ کر کے بیٹھے رہے, ٹھیک ہے نا. تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسا بھی جو ہے نا راستہ لیا جا سکتا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح سے ٹرمپ جس طرح سے انہوں نے اپنی پریزیڈنسی کا آغاز کیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا. پھر زیلنسکی کو غصہ یہ بھی شاید کہیں پر ہے کہ 2022 میں, ابھی رشیا کے فارن منسٹر نے 2-3 دن پہلے یہ بیان دیا ہے, 2022 میں ڈیل ہونے جا رہی تھی, معاہدہ ہونے جا رہا تھا رشیا اور اس کا یوکرین کا, زیلنسکی سائن کرنے جا رہے تھے. کس نے رکوایا؟ برطانیہ اور امریکہ نے رکوایا. اب وہ زیلنسکی کو یہ بھی ہے کہ اب امریکہ اچانک سے پارسا بن گیا ہے اور سارا مدعا میرے اوپر ڈال رہا ہے,
تو اس کے کہیں نہ کہیں وہ ایموشنز تھے جس میں سے وہ جو ہے وہ بہرحال پھٹ پڑا. اب میں یورپین سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ون بائی ون وہ زیلنسکی کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, یعنی امریکہ کے خلاف پوزیشن لے رہے ہیں. وہ میں کچھ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. زیلنسکی ہنٹس ایٹ مینڈنگ ٹائز ود ٹرمپ, ویسٹ رشز ٹو ہز ریسکیو. ویسٹ رشز ٹو ہز, یعنی زیلنسکی کے ریسکیو کے لیے دوڑیں لگا دی ہیں. ون بائی ون ورلڈ اسٹیٹس آر ڈکلیئرنگ دیئر سپورٹ فار یوکرین. پرائم منسٹر آف ناروے, پریزیڈنٹ آف لیتھوانیا, President of Moldova, Prime Minister of Czech Republic and Prime Minister of Spain announced that they stand with Ukraine. Ukraine is not alone. فنلینڈ کے جو وہاں سے سٹیٹمنٹ ہے, we support the Ukrainian people in their struggle for freedom. Greek stress need for continued US support for Ukraine after Trump Zelensky talks fail. اور پھر پولینڈ کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا, Dear Zelensky, Dear Ukrainian friends, you are not alone. اور زیلنسکی نے اس کے اوپر ری ٹویٹ کیا, Thank you for your support. اب یہاں پر جو یورپینز کو ایک بڑا مسئلہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یوکرینی فوج بھاگ رہی ہے. اگر یہ تاثر چلا جائے کہ یوکرین کے ساتھ کوئی بھی نہیں, امریکہ بھی بھاگ گیا اور پیچھے ہٹ گیا اور یورپ بھی پیچھے ہٹ گیا ہے, تو یوکرین کی فوج کا مورال مزید کیا ہوگا, وہ مزید بھاگیں گے. تو یورپ ون بائی ون سٹیٹمنٹس جب دے کر ایک تو ریالٹی میں وہ ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں یوکرین کے, لیکن دوسری طرف وہ یہ مورال بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں. وہ کل کو پیسے دیں گے نہیں دیں گے, اسلحہ دیں گے نہیں دیں گے, فی الوقت ان کی ٹاپ پریورٹی یوکرینی فوج کا مورال نہ گرنے دینا ہے. کیونکہ آپ ذرا دیکھیے ڈیفنس لائنز ہیں, اگر وہ کولیپس کر گئیں تو آگے تو کوئی فوج نہیں ہوگی. پھر آپ دیکھیے رشیا کو کیو تک پہنچنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اگر رشیا کیو تک پہنچ گیا یا مزید علاقے لے گیا تو اس جنگ کا تو سارا نقشہ ہی بدل جائے گا. 18% ٹیریٹری وہ آلریڈی لے چکا ہے, تو فوج کے بغیر تو وہ ایسے کر کے آگے بڑھے گا. تو یہ اس وقت ان کو بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھے, کسی کی فوج آگے جا کر رشیا کو روکنے والی نہیں ہے, یوکرینی فوج نے ہی لڑنا ہے. اس کا مورال گر گیا, اگر وہ بھاگنا شروع ہو گئے, سرنڈر, بھائی سرنڈر بھی تو ہوتے ہیں نا. اگر انہوں نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیا رشیا کے سامنے تو پھر, اور نیٹو کی کتنی بڑی تضییق ہوگی, آلریڈی ہو چکی ہے, یورپ کی کتنی بڑی تضییق اور شکست ہوگی. تو یہ کروشل مسئلہ ہے, چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اس میں جو رشیا ہے ان کی بڑی اہم سٹیٹمنٹ آئی ہے, اور رشیا نے کہا کہ بڑا زبردست طریقے سے ڈیل کیا ٹرمپ نے, اور آخر کار اس کا وہی حشر ہوا جس کا ہونے والا تھا, اور ٹرمپ نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا, وگرنہ اس کو تھپڑ پڑ سکتا تھا. ٹرمپ شوڈ ریسٹرینٹ ٹورڈز دا اسکم زیلنسکی, بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا. اور دیمیتری میدویدیو کہہ رہے ہیں, دا انسولنٹ پگ فائنلی گاٹ اے پراپر سلیپ ڈاؤن ان دا اوول آفس اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ از رائٹ, the Kyiv regime is gambling with World War III. اور ٹرمپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تیسری عالمی جنگ چھیڑنے کی جو ہے وہ یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے, گیمبل کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے ان-نیسیسری وار کا نتیجہ, اور یہ ہے 100 سونار کی اور 1 لوہار کی. رشیا نے بہت ایک لمبا سفر گزارا ہے, اور جیسے ان کو ہیوملیٹ اور ڈی گریڈ کیا جاتا رہا, ٹھیک ہے نا, ان کی کسی بات کو نہیں مانا گیا. تو آج وہ پورا جناب ویسٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. تو یہ ہے ان کی ایک کاری ضرب جو رشیا نے لگائی ہے, جس میں چائنا, جس میں نارتھ کوریا, جس میں ایران, اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. تو یہ اس پورے بلاک کی جیت ہے, یہ پورے برکس کی جیت ہے, یہ اس طرح سے معاملہ ہے. ٹرکی اس میں شریک ہو رہا ہے, جو لنڈن میں میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اور ٹرکی جو ہے نا وہ آفر کرنے جا رہا ہے اپنا رول. فارن منسٹر حاکان فیدان ول اگین آفر انکرا ٹو ہوسٹ پیس ٹاکس بٹوین یوکرین اینڈ رشیا ڈیورنگ اے میٹنگ آف یورپین لیڈرز ان لنڈن. اب دیکھیں جو 2022 میں ڈیل سائن ہونے جا رہی تھی وہ بھی ٹرکی کے اندر ہونے جا رہی تھی, تو ٹرکی کو انوائٹ کیا گیا ہے. ٹرکی آفر کرے گا کہ ہم دوبارہ ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اوورال آپ دیکھیں کہ اسلامی دنیا کی جو ان کا کردار ہے وہ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. تو ایسی صورتحال میں جب اسلامی دنیا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ بھی ان کی انگیجمنٹ ہے, یورپ کے ساتھ بھی ہے, رشیا سے بھی ہے, چائنا سے بھی ہے, اس صورتحال میں اگر نیتنیاہو جنگ چھیڑے گا تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی, اور ایک اور عبرتناک شکست اس کا جب مقدر ٹھہرے گی, اور یہ وہ شکست ہوگی جو منی اسرائیل بھی پیچھے نہیں بچے گا. لیکن یہ بہت ہی بھیانک لڑائی ہوگی, بہت بڑی لڑائی ہوگی. اب سے پہلے مڈل ایسٹ نے ایسی وٹنس نہ کی ہوگی. تو دیکھتے ہیں ہم معاملات کس طرف جاتے ہیں. یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے ریکویسٹ کریں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.